بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 ہجری 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے والد عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، اس لیے آپ کی پرورش دادا عبدالمطلب نے کی۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنو اسد کی خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا جاتا ہے آپ کو، جو کہ آپ کو مکہ کے نواحی بنو اسد کے گاؤں لے جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنو اسد میں رہے۔ 6 برس کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور بعد ازاں پرورش اور تربیت پہلے دادا نے کی۔ جب 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا وفات پا گئے، اور اسی طرح جب آپ کے دادا وفات پا گئے تو آپ کی پرورش عبدالطالب یعنی آپ کے چچا نے کی۔ آپ کے چچا چونکہ تجارت سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے چچا کے ساتھ بصرہ اور شام کی کئی تجارتیں ساتھ کی، اور ان تجارتوں میں اس سفر میں ساتھ رہتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی سے راہب سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ سب آپ کے بھتیجے میں پائی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا، اور 25 سال کی عمر میں نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول جب غار حرا میں عبادت کر رہے ہوتے، آپ کی عمر 40 برس کی ہو جاتی ہے، اور تو اللہ پاک نے فرشتہ جبریل کو بھیجا آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمانے کے لیے۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ بسم ربک الخلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے یقین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن حراج رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید بن عوام نے ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کی قریشی قبیلوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، مسلمان پر ظلم اور ستم کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ بعد ازاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ کو ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے بھی رشتہ قائم کیا۔ اس طرح دور رسالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاستوں کی بنیاد رکھی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ انتہائی بہترین پیکر تھے، بہترین مثال تھے، قائدانہ صلاحیتیں رکھتے تھے اور بہادر اور سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دی بلکہ 8 ہجری میں مکہ فتح بھی کر لیا، بلکہ اس سے پہلے بعد میں آنے والی تمام جنگیں بھی لڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہونے والی جنگیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور نمایاں جنگوں میں شامل ہیں۔ یہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا جو کہ حجۃ الوداع کہلایا۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جن میں 40,000 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل سفر تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ شکریہ۔